اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی پروگرام رہنمائی۔ یوں تو آپ یہ پروگرام ماشاءاللہ ہفتے میں 2 بار دیکھتے ہیں اور ممتاز و معروف روحانی اسکالر ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب ماشاءاللہ اسے پیش کیا کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور ناظرین میں بہت پسند کیا جاتا ہے، بہت کالرز ہیں اور اس کے ویورز ہیں دیکھنے والے۔ لیکن آج کا جو پروگرام ہے، ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے بتایا کہ ایک ایسی شخصیت کو ہم مدعو کر رہے ہیں کہ جن سے ہم سب ملنا چاہتے ہیں، جن کے زیارت کرنا چاہتے ہیں، جن کے کلمات کو سننا چاہتے ہیں، تو میں نے بصر و چشم اس بات کا اظہار کیا کہ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اور آج ہماری اس بزم میں یعنی کہ رہنمائی میں ہمارے پہلے مہمان وہ شخصیت ہیں کہ الحمدللہ جو اپنی ماشاءاللہ اس عمر کے ابتدائی حصے میں، اپنی نوجوانی میں بھی علم و فضل کا وہ معیار نظر آتے ہیں، اور اہل اللہ سے محبت اور خواجگاہ معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے وہ فیوز و برکات رکھتے ہیں کہ جسے عمومی طور پر اپنے کلمات کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، میں میٹرو ون نیوز کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایسی شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے کہ جن کا قدم رکھنا ہی ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ میری مراد حضرت علامہ صاحبزادہ سید کامران چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے ہے۔ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ حضور غریب نواز کے دربار سے نہ صرف وابستہ ہے بلکہ ایک خصوصی اس دربار سے جو تعلق کا ایک معاملہ جو ہے نسبت کا ہے، وہ تو غریب نواز ہی جانے وہ کس کو کس طرح دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان کے قدموں میں موجود ہیں انہیں کیا کچھ ملا ہوگا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس سے بھی خوشی کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے والد گرامی اور وہ سفیر عشق رسول، سفیر محبت جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پورے بھارت میں اور پوری دنیا میں اس حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعظیم، ادب، عشق، محبت اور اس کا پرچار الحمدللہ آپ کا تعارف ہے، آپ کا حوالہ ہے۔ جس مقام پر بھی ایسی بات ہو کہ جہاں پر بیان دینے کی ضرورت ہو، جہاں پر آپ کے الفاظ کی ضرورت ہو، جہاں عقائد کی درستگی کا حوالہ ہو، تو وہاں آپ کے بیانات آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اس سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے۔ رہنمائی پروگرام میں آج خصوصی طور پر تشریف فرما ہے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ سید سرور چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خادم خاص کہیں، آپ کے گدی نشین کہیں، آپ کے منظور نظر کہیں، جس اعتبار سے ہم آپ کا تعارف پیش کر سکیں۔ میرے خیال ہے میرے پاس الفاظ کم ہیں، شخصیت بڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما وہ شخصیت کہ جو رہنمائی پروگرام کی مرکزی شخصیت ہوا کرتی ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں، میرے ذاتی مشاہدے میں یہ بات ہے کہ آپ سوشل ویلفیئر کے لیے جتنا کچھ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ اور روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کا نام آپ نے سنا، جسے پورا پاکستان کیا پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ باقاعدہ ماشاءاللہ دسترخوان ارینج کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور ایسا نہیں کہ کسی کی عزت نفس مجروح کر کے کھانا دیا جاتا ہے، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں اکثر گاڑی سے اپنے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں شیخ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ۔ اور پھر ماشاءاللہ ٹھنڈے پانی کی سبیل، اور سبیل بھی حسنین کریمین علیہم السلام کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ میری مراد ممتاز و معروف روحانی اسکالر اور بہت ہی محبوب شخصیت ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب سے ہے، جو کہ گدی نشین ماشاءاللہ خلیفہ مجاز ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے۔ حضرت قبلہ سرور چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ نے 3 سال قبل جب تشریف لائے پاکستان تو آپ کو خرقہ خلافت سے نوازا، اور وہی 3 سال پہلے کا اگر ہم دور دیکھیں
تو اسی کے بعد یہ لنگر کا سلسلہ شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ لنگر یہ نہیں کر رہے, یہ غریب نواز کروا رہے ہیں, چونکہ یہ لنگر غریب نواز کی بارگاہ سے بھی ہو رہا ہے. یہ لنگر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پر بھی ہے. یہی لنگر حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی, یہی لنگر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے دربار میں بھی ہے, اور یہی لنگر حضرت صابر پیا کلیر شریف میں بھی نظر آتا ہے. تو یہ ایک چین ہے پوری. اچھا, اب اس کے فیوز و برکات حضرت نے شیخ صاحب کے ذریعے یہاں پر جاری و ساری فرما دی ہیں. تو یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ جس کو جو مل رہا ہے اس دسترخوان پر وہ صدقہ اہل بیت مل رہا ہے, صدقہ غریب نواز مل رہا ہے. تو الحمدللہ ایسی شخصیات موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں تو اصل میزبان تو آپ ہی ہیں. آپ نے جس انداز میں مہمان گرامی کو مدعو کیا ہے, میں چاہتا ہوں ان کا اظہار بھی اپنے الفاظ میں ضرور فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری خصوصی دعوت پر ہمارے سر کے تاج, ہمارے مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین و خادم, مجھے یقین کریں محترم ناظرین اور رئیس بھائی کہ میں پھولوں نہ سما رہا ہوں. میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہوا ہے. یہ میں کیفیت آپ کی ایک ہفتے پہلے سے دیکھ رہا ہوں, اور آپ نے مجھے بتائی. میں بہت خواہش مند تھا کہ میرے پروگرام رہنمائی میں آپ کے قدم مبارک آئیں اور اس میٹرو ٹی وی کو چار چاند لگ جائیں, اس میٹرو ٹی وی کے معاملات بہتر ہو جائیں, میرے پروگرام کے معاملات اچھے ہو جائیں, اور میرے جو یہ روزانہ مریض ہوتے ہیں جو روحانی اور جسمانی, یہ آپ کا دیدار کر لیں. یہ میری خواہش تھی کہ میرے پروگرام میں رہنمائی میں آ کر یہ سب زیارت کر لیں میرے تمام ناظرین, کہ آج وہ ہستی جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, جو بر صغیر میں سب سے بڑی ہستی, سب سے بڑی گدی ہے, سب سے بڑی ہستی, وہاں کے گدی نشین جو ہیں ہمارے درمیان میں موجود ہوں. میں شکر گزار ہوں اپنے پیر و مرشد کا, حضرت سرور چشتی دامت برکاتہم العالیہ کا. صاحبزادہ کامران صاحب, پہلی مرتبہ دیدار ان کا ہمارے کو ہوا, پاکستان پہلی مرتبہ تشریف لائے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میرے پہلا پروگرام رہنمائی میں آپ جلوہ افروز میں آپ دونوں بزرگان دین کا جو ہے تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں. اور عرض کروں گا کہ بس یہ تمام کے لیے جو ہے نا آپ کے اگر ہاتھ بارگاہ ہے خواجہ غریب نواز میں اٹھ گئے تو یہ سمجھ لیں کہ تمام لوگوں کا جو ہے بیڑا پار ہو جائے گا اور سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے. یہ سمجھ لیجئے کہ خطبہ استقبالیہ پیش فرما رہے تھے ہمارے ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب, اپنے مہمانان گرامی کا بھی شکریہ بھی ادا کر رہے تھے, آپ کی تشریف آوری پر انتہائی مسرت کا اظہار فرما رہے تھے. ناظرین محترم, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلسلہ نبوت ختم ہوا, نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج سجا, اور اس کے بعد یہ رشد و ہدایت کا سلسلہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب آپ چونکہ سلسلہ ولایت کے سرچشمے کے طور پر آپ کی یہ شخصیت سامنے آتی ہے, تو پھر یہ اہل اللہ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد فرمائی کہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا سلسلہ ہو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سلطان الہند ہیں, 90 لاکھ لوگوں کو مشرف و اسلام فرمایا. اپنے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر ہم صرف سوچیں تو سوچ ہماری ختم ہو جاتی ہے کہ 90 لاکھ افراد کو کیسے آپ نے کلمہ پڑھایا ہوگا. لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں پہ ہم قربان ہو جائیں کہ کیا کمال آپ کا انداز تھا تبلیغ کا کہ آپ نے یہ. اب یہ ہم تصوف کے حوالے سے آج بات کریں گے. ہمارے ہاں تصوف کو بہت معمولی لیا جاتا ہے, تصوف پہ صرف علماء حضرات پیران عظام بات کریں گے, ایسا نہیں ہے. آج تصوف پہ بات ہوگی اس حوالے سے, اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ تصوف کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. پھر آج جو ہم تصوف سے دور ہیں اس سے ہمیں کیا نقصانات ہو رہے ہیں, پھر خانقاہی نظام سے ہماری دوری کا سبب کیا ہے, اور اس کے جو نقصانات ہماری زندگیوں پر, انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر نظر آ رہے ہیں وہ کیا کیا ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. علامہ صاحب آپ سے پہلے میں جاننا چاہوں گا تصوف کی اہمیت پر کچھ روشنی ڈالی گئی ابتداً. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں ابھی ڈاکٹر مبشر عالم صاحب کے متعلق آپ نے جو کہا کہ انہوں نے سبیل حسنین اور لنگر حسنین شروع کیا اور وہ جاری و ساری ہے, تو میں بات یہیں سے شروع کروں گا کیونکہ خواجگان چشت کا جو ایک خاصا ورثہ ہے وہ لنگر شریف ہے. بے شک بے شک. اور پھر اس کے بعد تصوف پر, اور بلا تفریق مذہب و مسلک و مشرب یہ سب کے لیے جاری و ساری. واہ واہ.
ایک زمانہ تھا قطب الدین مبارک خلجی کا، جو بادشاہ تھا قطب الدین مبارک خلجی. سیر الاولیاء میں محمد بن مبارک کرمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور جانشین ہیں. قطب الدین مبارک خلجی ویسے تو اس کے باپ دادا، اس کے چاچا، اس کے گھر والے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں مرید تھے، حتیٰ کہ خواجگان چشت کے غریب نواز سے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر نیچے تک سب بادشاہ وقت جو ہندوستان میں گزرے وہ خواجگان چشت کے ہاتھوں بیعت تھے. لیکن قطب الدین مبارک خلجی کو ایک خاصا نفرت ہو گئی تھی حضرت نظام الدین اولیاء سے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خلق خدا یہ بادشاہ ہونے کے پاس اس کے پاس نہیں جاتی، وہ محبوب الہی کے دربار پہ جاتی ہے، جبکہ آپ فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں، فقیرانہ درویشانہ زندگی. حتیٰ کہ کتنی بار قطب الدین مبارک خلجی کو یہ تک کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو ہم کوئی بستی دوسری بسا لیتے ہیں، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ہم تو جہاں جاتے خلق خدا سے. سبحان اللہ. تو اس نے ایک فکر میں ڈوب کر ایک بات سوچی کہ نظام الدین کو یہاں سے رخصت کیسے کیا جائے محبوب الہی کو. تو اس نے کہا ان کے لنگر خانے کو بند کیا جائے، اور لنگر خانے کو بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے ہی متعلقین، میرے ہی عوام، میرے ہی وزراء اور بڑے بڑے لوگ جائیداد لے کر ان کے پاس جاتے ہیں اور نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، اور محبوب الہی اس کو قبول بھی فرماتے ہیں اور اس کا صحیح تقسیم بھی کرتے ہیں لوگوں میں. تو ہم کیوں نہ اسی کو بند کر دیں، پابندی لگا دیں. تو ایسا کر دیا گیا. پھر کچھ دن بعد مہینہ دو مہینہ گزر جانے کے بعد ان کے وزیر کو قطب الدین مبارک خلجی نے کہا دیکھو تو نظام الدین کا حال برباد ہوا کہ نہیں ہوا، دیکھو تو کوئی خستہ حال میں ہے کہ نہیں ہے. تو وہ وزیر جو ہی جاتا ہے اور اپنا سر جھکائے سر نگو قطب الدین مبارک خلجی کے دربار پہ آ کے کہتا ہے میں نے محبوب الہی کے دربار پہ وہی عالم دیکھا جو عالم تھا، اللہ، بلکہ عوام کم تھی، سامان زیادہ تھا. کیا بات. اب دیکھیے ظاہر بات ہے کہ ساری، اگر آپ یہ دیکھیں ظاہری اسباب اور سبیل تو سب بند ہو گئی، سب پر پابندیاں لگ گئی. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، آپ کو اس جگہ سے منتقل ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ ظاہری سبب یہی ہوتا ہے کہ لوگ نظر پیش کرتے ہیں یا لنگر پیش کرتے ہیں تو بھی پیر صاحب کو فرما سکتے ہیں، ان کی خود کے تو کوئی کاروبار نہیں ہوتا نا. تو اب جب ظاہری طور پر بند ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی جیسے مریم علیہ السلام کا انتظام کیا تھا اسی طرح ان کا بھی انتظام کیا تھا. تو وہ چشم ظاہر سے دیکھتے تھے چشم باطن والوں کو. سبحان اللہ. اچھا، تصوف کے حوالے سے جو بات ہے، دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بالکل رحمان کے بندے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص صفت استعمال کی ہے رحمانیت، یعنی میں کرم و عفو درگزر والا، میری ہی صفت والے بندے. جب زمین پر چلتے ہیں تو پڑوس کو خبر نہیں ہوتی، سامنے والے کو خبر نہیں ہوتی، اور ان کی جو چال ہوتی ہے اور ان کی جو پیروں کی آواز ہوتی ہے وہ افلاک تک گونجتی ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ ایسے نرم نازک پیر رکھنے والے، یہ حلیم صفت طبع والے، یہ میرے بندے اپنی طرف خود نسبت کر رہا ہے. یہ جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑے حلیم الطبع کے چلتے ہیں، اور جب کسی جاہل سے خطاب کرتے ہیں یا جاہل ان سے خطاب کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قالوا سلاما، تم کو سلام، تمہارے کو سلامتی، تم پر اللہ کی رحمت. اور ضروری نہیں ہے کہ جاہل جو ہے وہ ظاہری علوم سے فارغ ہو، اسی کو جاہل کہتے ہیں. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ علم کہ راہ حق نہ نمایت جہلت است. جو علم راہ حق کو نمایاں نہ کرے وہ جہلت ہے. تو جہلت کی اصل ڈیفینیشن، اصل ترجمہ، اصل تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکے، ٹھیک ہے، وہ جاہل ہے. تو ایسے عالم بھی ہو سکتے ہیں جو علم رکھنے کے بعد بھی حق و باطل کا امتیاز نہ کر سکے، اولیاء اللہ ایسے لوگوں کو سلام کرتے ہیں. بہت. اور اولیاء کاملین نے اپنی زندگی میں ریاضات، مجاہدہ، فقر و استغنا، بے نیازی، تورع، تفرد، تجرد، یہ سب اپنی زندگی، اپنی صفات میں پر انداز میں رکھا. لیکن ان کا ایک اہم پیغام یہ رہا کہ خلق خدا کو ان صفات جمیلہ
سے آراستہ کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد سے انسان کو زمین پر بھیجا اس کی بندگی کے لیے وہ اس کو تربیت دینا اور سکھانا، جس کے لیے خانقاہیں قائم کی گئی تھی، جس کا مقصد اصل یہی تھا۔ اور پھر جب پوچھا گیا کہ اولیاء کاملین کی اس تربیت میں منہج آپ کا کیا رہے، آپ کا طریقہ کیا رہے گا، تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم جو اپنا طریقہ ہے، اپنی تبلیغ کے انداز ہیں، وہ اسوہ حسنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھتے ہیں۔ تو جس اسوہ حسنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے لوگوں کو، اہل عرب کو، مہاجرین و انصار کو تربیت دے کر اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بنایا، اسی انداز میں اولیاء کاملین نے بھی اپنے عوام کو مخاطب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی انداز تبلیغ میں خلق خدا کو خدا سے پیوستہ ہے۔ بہت عمدہ۔ علامہ صاحب نے بڑے کمال انداز میں تصوف پر بھی اور لنگر شریف کی اہمیت پر اور اس کے برکات کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ اچھا حضرت یہ فرمائے قبلہ کہ تصوف جیسا کہ فرمایا گیا اہل اللہ نے تو لوگوں کو محبت کے ساتھ یکجا کیا، ان کی پیٹ کی جو ضرورت تھی وہ پوری کی، پھر ان کی روحانی جو ضرورت تھی اس کو پورا فرمایا، روحانی تشنگی کو بھی دور فرمایا اور جسمانی تشنگی کو بھی دور فرمایا۔ لیکن آج ہمارے ہاں تصوف کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، وجہ کیا ہے اس کی کہ آج کیا انسان اتنا آگے بڑھ گیا ہے یا اتنا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے کہ وہ تصوف کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا؟ اس میں کیا وجوہات اور اسباب کیا ہیں، کچھ فرمائیے گا سوال سے۔ آج کل لوگوں نے تصوف کو یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ پیر صاحب بنا دیا ان کو، کہ پیر صاحب کے جائیں گے اور پیر صاحب فوراً ہمارے معاملے کا حل کر دیں گے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ وہ کیا سوچتے ہیں ہمارے معاملات یوں ہیں تو پیر صاحب کے جائیں گے تو یوں ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ حضرت آپ کو تو میں آیا ہوں، آپ کو تو سب معلوم ہوگا کیا چل رہا ہے میرے ساتھ۔ کہتا ہوں بھائی میں کوئی علم غیب تھوڑی پڑھا ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہو جائے گا، میں بھی آپ کی طرح ایک ادنا سا انسان ہوں۔ ہاں بے شک نسبتوں کا بڑا اہم معاملہ ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ کہف کا بھی معاملہ ہے، ہماری حضور غریب ناز سے 850 سال پرانی نسبت ہے اور نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ جہاں علم اور عمل کام نہیں کرتے وہاں نسبت ضرور کام کرتی ہے۔ اب اپنے معاملات بتائیں، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، حضور غریب ناز میں معزوزہ پیش کریں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے برگزیدہ اللہ کے ولی ہیں، اور حضور سے آپ آل نبی اولاد علی جگر گوشہ رسول ہیں، اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے، ہم معروضہ پیش کریں گے۔ تو تصوف کو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ کوئی وہ چیز ہے کہ جائیں گے اور فوراً معاملہ حل ہو جائے گا۔ تصوف اس چیز کا نام قطعی طرح سے نہیں ہے، یہ ایک اسپریچول اورینٹیشن ہے، جیسے کہ کامران میاں نے بتایا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو شریعت پہ طریقت پر گامزن ہونے کو، اس طریقے سے چلنے کو اور وہ معرفت اٹینڈ کر کے حقیقت تک پہنچنے کو اصل میں روحانیت اور تصوف کہتے ہیں۔ تصوف وہ چیز ہے، یہ اسے انگلش میں ہم اسلامک مسٹسزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور مسٹسزم از ناٹ دا سول پیراروگیٹو آف اسلام، یہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، یہودیوں میں اس کو قبالہ کہتے ہیں، کرسچینٹی میں سینٹہوڈ کہتے ہیں، بالکل ولایت جسے کہتے ہیں، ہندوؤں میں بدھزم میں یہ ہے، سنتواد ہے۔ تو یہ صرف اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں ہمارے یہ کہ اس کی بنیاد شریعت پہ ہے۔ شریعت کوئی بھی اللہ کا ولی، یہ لوگوں میں ایک عام فہم ہے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، یہ غلط ہے۔ حضور غوث پاک کو لے لیں، حضور غریب ناز کو لے لیں، داتا صاحب کو لے لیں، حضرت نظام الدین اولیاء کو لے لیں، بابا قطب کو لے لیں، حضرت جہانگیر صاحب، دیگر کسی بھی اولیاء کاملین کو لے لیں، سب نے علم ظاہری حاصل کیا، اس کے بعد علم باطنی کی طرف بڑھے، اور اللہ نے ان کو کسی پیر کا دامن پکڑوایا، پھر اس نے جو ان کا اورینٹیشن کیا، جو ان کی تربیت کی، جو عین مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو خانقاہ اسپریچول موناسٹریز تھی، یہ مسجدیں بھی ہوتی تھی، یہ قیام گاہ بھی ہوتی تھی، یہاں پہ تربیت بھی ہوتی تھی، بڑے بڑے حکمراں بادشاہ و نوابین کے بچے یہاں آتے تھے اور پیر صاحب سے تربیت حاصل کرتے تھے۔ یہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کا نام تصوف ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کا نام تصوف ہے۔ اور بلا شبہ یہ بات تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے دیکھ لیں آپ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نفوس کو اپنے قریب رکھا
وہ بھی روحانیت کے ایسے مینار نور نظر آتے ہیں کہ جن کی ہم مثالیں آج دیتے ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہو یا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ذکر ہو تو نظر آتا ہے کہ نگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کیا سے کیا کر دیا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں تو صدیق اکبر بن جاتے ہیں. عمر بن خطاب آتے ہیں تو فاروق اعظم بن جاتے ہیں. عثمان بن عفان آتے ہیں تو ذو النورین ہو جاتے ہیں. اور علی تو ہیں ہی گھر کے شیر خدا بنا دیا کرتے ہیں سرکار علیہ السلام. اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو جب نسبت سرکار سے ہو تو غریب نواز کر دیا کرتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ محی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث العظم بنا دیتے ہیں. اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین کو محبوب الہی آپ کر دیتے ہیں. تو یہ نسبتوں کا سلسلہ ہے. جتنی مضبوط نسبت ہوگی اتنا ہی کرم ہوگا. میں شیخ مبشر عالم صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، آپ کافی عرصے سے ماشاءاللہ رہنمائی کے عنوان کے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں. آج بھی لوگ اس بات کے خواہاں ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو راستہ ملے روحانیت کا، طریقت کا، کہ سکون قلب مل جائے، بیماری دور ہو جائے. کیا فرماتے ہیں آج اس دور میں رہنمائی پروگرام کی یا ایسے بزرگان دین جو ہمارے درمیان بیٹھے ہیں یا ان جیسے حضرات کی کے دامن سے نسبت کتنی ضروری ہے؟ چونکہ تصوف تبھی سمجھ میں آئے گا جب کسی اللہ والے کا دامن آپ تھامیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی بات یہی ہے اصل میں پروگرام رہنمائی کا آغاز بھی ہم نے اسی عنوان پہ کیا تھا کہ جو خلق خدا اس وقت بھٹکی ہوئی ہے اور پریشان ہے، قلبی سکون حاصل نہیں ہے، تو ان کو ایک ایسا پروگرام دیا جائے میڈیا کے تھرو. اور اس میں ہمارے میٹرو ٹی وی کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے کہ یہ تقریباً پروگرام 8.25 سال کے قریب ہو رہا ہے کہ یہ پروگرام دوبارہ سے اب شروع کیا گیا. 8.25 سال اس کے گزر چکے ہیں. اور اس میں ہم نے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ جتنے لوگوں نے ہم سے کال پہ رابطہ کیا یا بالمشافہ ملاقات کی آ کر، ان کے مسائل ان بزرگان دین کے توسط سے جب ہم نے دعا کی، اپنے پیر و مرشد کے کا وسیلہ دے کر دعا کی، لوگوں کے مسائل حل ہوئے. امپاسبل. میں خود حیران رہ گیا کہ واقعی یہ ہو سکتا تھا کام. مثال کے طور پہ ایک ہمارے یہاں کیسے 20 سال سے ان کی اولاد نہیں ہوئی، اور جب میں نے دعا کی، وسیلہ پیش کیا ہم نے اپنے بارگاہ خواجہ چشت میں اپنے مرشد کے توسط سے، تو وہ صاحب اولاد ہوئے پچھلے سال. وہ 1 سال کے بچے کو لے کر آئے میرے پاس، جبکہ تمام ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا. پھر ان کو ہم نے کہا کہ اب تم اس روحانی تربیتی نشست میں جو جمعے کو عشاء کے بعد ہوتی ہے اس میں آنا شروع کرو، جس میں ختم خواجان پڑھتے ہیں ہم. اور یہ سلسلہ ایک سال سے عرصے سے آپ کے علم میں یہ بات بالکل ہم لوگ پڑھتے ہیں بیٹھ کر. اس میں آؤ، اس میں شامل ہو. تو جتنے بھی مریض ہمارے پاس آئے، طالب مولا بنانے میں میرے مرشدوں کا کمال ہے، اور ختم خواجگان جو ہم پڑھتے ہیں بیٹھ کر یہ اس کا کمال ہے. وہ پھر اب مولا کے طالب ہو گئے اور وہ متواتر آنے لگے. اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود جمعے کو پابند ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو قلبی سکون ملتا ہے، ان کو وہاں سے روحانیت ملتی ہے. تو یہ ہمارا پروگرام رہنمائی ایک سبب بنا، ایک وسیلہ بنا ان سے کنیکشن کا. جو پریشان لوگ تھے، جس طرح شادیاں نہیں ہو رہی تھیں، کاروبار بند تھے، اللہ کا کرم ہے وہ خوشحال ہو گئے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال جس طرح میرے حضرت نے 2 سال قبل مجھ پہ کرم فرمایا، اپنی نگاہ کرم ہم مجھ پہ ڈالی، تو وہ روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کے بھی بھاگ جاگ گئے. اور الحمدللہ دیکھیں کہ دوسرے دن سے ہی وہ سلسلہ جو غریب نواز نے شروع کیا تھا اچھوتوں میں دسترخوان بچھا کر، تو بلا تفریق وہ دسترخوان قائم ہوا. اور الحمدللہ میرے حضرت کی کرم سے، ان کی نگاہ کرم سے وہ فیض جاری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، یہ بات تو ہو رہی ہے اہل اللہ کی. اب آپ یہ کہیں گے کہ تصوف جب اتنا عام ہے تو آج ہمارے سلیبس سے اتنا دور کیوں نظر آتا ہے؟ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے اس قدر عاری اور بیزار کیوں نظر آتی ہے؟ تو جناب یہ پوری ایک سازش ہے کہ اللہ والوں سے دور کریں، خانقاہوں سے دور کریں، لوگوں کو بنیادی طور پر دین سے دور کریں. اور دین سے دور کر دیا تو ان کا مقصد تو حاصل ہو گیا، لیکن مسلمان جو ہے وہ دنیا داری کے تمام علوم و فنون جاننے کے باوجود دین سے دور ہو گیا اور تصوف سے دور ہو گیا، اہل اللہ کی تعلیمات سے دور ہو گیا. یہ فرمائیے گا علامہ صاحب، ماشاءاللہ علامہ کامران چشتی صاحب جو ہیں حضرت کے صاحبزادے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت کی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ عاجزی بھی ہے، تواضع بھی ہے، علم بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ہے. اس پر میں ایک بات کروں گا خانقاہی حوالے سے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتا ہوں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے خصوصی پروگرام رہنمائی میں. آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ صاحبزادہ علامہ سید کامران چشتی صاحب زیدہ مجدہ، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت الحاج پیر سید سرور چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر شیخ مبشر عالم صاحب تشریف فرما ہیں. اچھا حضرت، میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ حضور غریب نواز کی بارگاہ سے تشریف لائے ہیں تو خواجگان چشت کا جو مقام و مرتبہ ہے اس پر بھی، اور خواجگان چشت سے پہلے مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی کچھ ضرور ارشاد فرمائیے گا. اور پھر سلسلہ چشت کے وہ تمدنی سفیر جنہیں طوطی ہند کہا جاتا ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر ضرور فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے آخر پہ جن کی بات کی آپ نے، میں انہیں سب سے مقدم بنانا چاہتا ہوں. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے غزلیات میں سے ایک کلام ہے، زلف دراز عجب حسن و جمال عجب صحرا گفتار موسیٰ عجب شاہ خوباں عجب. کیا بات. تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا مقام یہ میرے بس کی بات نہیں، خود محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی بار زبان اس سے قاصر رہی کہ طوطی ہند کو بیان کر سکیں. اللہ. طوطی ہند کا وہ مقام ہے کہ جس وقت حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اگر جسمانی مرض میں نہ کہہ کر میں یہ کہوں کہ روحانی مرض میں اگر مبتلا ہو جاتے تھے باذن اللہ، اللہ کی طرف سے اولیاء کاملین پر بھی ایک ایسا مرض کبھی آتا ہے جس میں روحانی ترقیات میں تھوڑا سا کمی آ جاتی ہے، وہ امتحانات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جی جی. تو وہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو کر کہتے تھے کہ طوطی ہند کو بلا لاؤ، میں محبوب خدا ہوں اور وہ میرا محبوب. اللہ اللہ. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ بھی تھے، جانشین بھی تھے، بحیثیت سجادہ نشین نہیں تھے، عاشق صادق تھے. اور عاشق صادق تھے. کیا بات. بالکل عاشق صادق تھے. یہ ایک ایسے خلیفہ تھے جن کو بادشاہی دربار میں جانے کی بھی اجازت تھی، ورنہ حضرت نظام الدین اولیاء اور خواجگان چشت کا یہ عمل رہا ہے کہ بادشاہی دربار پہ جانے سے خود کو بھی روکتے تھے اور اپنے مریدین خلفاء کو بھی روکتے تھے. حتیٰ کہ یہ تک شرط تھی پہلے خلیفہ ہونے کے بعد ہمارے فوراً سرکاری نوکری چھوڑنی پڑے گی، کسی کی ملازمت چھوڑنی پڑے گی، یہ تمہاری ترقیات میں زوال کا سبب بن جائے. لیکن حضرت امیر خسرو صرف ایک ایسے خلیفہ تھے جو ایک وقت میں 1400 درویش بیٹھے ہوئے ہیں محبوب الہی کی بارگاہ میں. ایک یہی شخص ہے، ایک یہی محبوب ہیں محبوب الہی کے جن کو اجازت ہے کہ آپ درباروں پر جا سکتے ہیں. اور اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت یہ ہے، بادشاہی دربار میں جو اصول و رسوخ تمہارے ہیں وہاں ہم بھی کارگر نہیں ہو سکتے، وہاں ہمارے مرید کارگر نہیں ہو سکتے. وہ جو جلوہ صحرائی تمہاری ہے، یہ جو میں نے کہا کہ یوسف جمال عجب ہے، تو یہ جو تمہارا یوسف جمال ہے اور یہ گفتار صحرا موسیٰ عجب ہے، یہ جو گفتار صحرا ہے موسیٰ کی طرح تمہارے پاس، یہ بادشاہ کو متاثر کر سکتی ہے. کیا بات. تو اس وجہ سے حضرت امیر خسرو کو تبلیغ و ارشاد کے لیے بادشاہی دربار میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپوائنٹ کر رکھا تھا. واہ. اور آپ نے جس طرح بات کی حضرت مولا کائنات شیر خدا علی علیہ السلام کے بارے میں، تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نظامی رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سادات ہیں، اور ان کے زمانے میں سید زادے بڑے بال شانوں تک رکھتے تھے. جی جی. یہ وہ زمانہ تھا، اس لیے ان کو گیسو دراز بھی کہتے ہیں. اور حضرت گلبرگہ شریف میں آپ کا مزار مقدس بہت بڑا شاہی دربار ہے. بالکل. اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا گنبد ہے. حضرت میں مشاہدہ کر رہا ہوں، دیکھا ہے جا کر. یہ حضرت نصیر الدین چراغ محمود دہلوی کے خلیفہ بے شک. ان کی کتاب ہے جوامع الکلم، جس میں آپ نے اپنے ملفوظات ریکارڈ کیے ہیں، اور ان کے بیٹے سید اکبر حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جب معراج النبی ہوئی، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے زمین پر، اور ہم تو ظاہر سی بات ہے
کہ جب اس ضمن میں بات نکل رہی تو یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے پوچھا گیا ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی تھی یا روحانی معراج ہوئی تھی؟ یہ ایک موضوع سخن ہمیشہ رہا. جی جی بالکل رہا. تو آپ نے کہا یہ کون سی بات ہے کہ جسمانی معراج ہوئی تھی روحانی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ معراج خود زمین اتری تھی معراج. یہ حضرت کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات کہ معراج خود زمین اتری تھی معراج والے کو لے کر. سبحان اللہ. تو کیا جواب ہے، سبحان جو اللہ. عقیدہ اولیاء کے پاس ملے گا وہ کسی مسلک کے پاس نہیں ہوگا، بالکل کسی عالم زاہد کے پاس نہیں ہوگا. بالکل بالکل. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے تو ایک خرقہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. وہی خرقہ آج سجادگان میں خلفاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، وہی طریقہ ہے خرقے کا. بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا یہ خرقہ اگر میں تمہیں عطا کروں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کا کیا کام انجام ہوگا؟ آپ کیا عمل پیرا رہیں گے اس کو خرقے کو عطا ہونے کے بعد؟ تو آپ نے کہا میں صدق و وفا سے کام کروں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تم کو دوں تم کیا کرو؟ تو کہا کہ میں حق و باطل کے درمیان امتیاز کروں گا. ان کا نام فاروق تھا، لقب فاروق تھا. حضرت عثمان غنی کو بلا بھیجا، کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں مال غنیمت کو وفاداری سے تقسیم کروں گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ تینوں جوابات اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس نہیں ہیں. یعنی یہ تین باتیں جو کہنا یہ خرقہ ان کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسا شخص بلاؤ اب جس کو یہ خرقہ ملے گا. تو حضرت مولائے کائنات حیدر کرار ابو الایمان علی علیہ السلام کو بلایا گیا اور آپ سے کہا کہ آپ کیا کریں گے اگر میں یہ خرقہ آپ کو دوں؟ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کی عیب پوشی کروں. لوگوں کی عیب پوشی، ان جو پیچھے بیان کردہ تینوں باتیں تھی، صدق و وفا، فرق و باطل اور مال غنیمت میں وفاداری، عیب چھپانا بندے کا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے اور تمام انبیاء کی یہ سنت موقدہ ہے. سبحان اللہ. فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرایا، کہا اللہ نے مجھے یہی جواب دیا تھا کہ جو یہ بات کہے اسی کو خرقہ دے. یہ بندہ نواز کی اسی دن سے ولایت کی تقسیم شروع ہو گئی، اسی دن سے خلافت کی تقسیم شروع ہو گئی. اور پھر اس کے بعد ایک اس کے اوپر نص قطعی حدیث مبارکہ سے متواتر ثابت ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والا ہو، وعدی من آتا ہو، وابغض من ابغضہ ہو، وخذل من خذلہ ہو، وانصر من نصرہ. اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو ہر ایک کا ولی بنا کے رکھیو، جو اس سے دوستی رکھے اس سے دوستی رکھے، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھے، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھے، جو اس سے لان تان سے کام لے تو اس پر لعنت دیجیے، جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کریے. فرمایا من کنت مولا ہو فہذا، اور جس کا میں آقا اور سردار ہوں، جس کا میں آقا اور سردار ہوں، جس کا میں ولی و ناصر و مددگار ہوں، اس کا علی آقا ناصر و ولی و مددگار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجگان چشت کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے پوچھا مختصر کیا جی فرمائیے فرمائیے. کہ خواجگان چشت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جتنے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں یہ بھیجے گئے. بالکل بے شک عطائے رسول ہے غریب نواز عطائے رسول فی الہند، عطائے رسول فی الہند ہے، اور آپ با اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہندوستان آئے، تشریف لائے تبلیغ دین کے لیے، اشاعت دین کے لیے، پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر. لیکن یہ زیادہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہندوستان خواجگان چشت کے لیے بنایا گیا. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. ہندوستان خواجگان چشت کے لیے بنایا گیا. 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے بھائی، دلی میں 22 خواجہ کی. اگر یوں کہا جائے تو بہتر نہیں ہوگا قطع کلامی کی معذرت علامہ صاحب کہ بر صغیر خواجگان چشت کے لیے بنایا گیا ہے، کہ پاکستان بھی اس میں شامل ہے، بنگلہ دیش بھی اس وقت پاکستان بنگلہ دیش کہاں تھا. اور ایک خاص طور پر بات جو اکثر کہی نہیں جاتی، بے شک سارے سلاسل ہمارے سر کا تاج ہیں، ہر سلسلے کو جو اعزاز ہے وہ ولایت علی ہے، ولایت اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خواجگان چشت کا ہندوستان بر صغیر آپ نے جیسے کہا، جس میں پاکستان بھی بے شک ہر لحاظ سے آتا ہے، تو جیسے کہ ہر
خانقاہ میں الگ الگ سلاسی ہیں، سب اپنے اپنے پیران نظام کے خلیفہ جانشین ہیں، ان سے مودت محبت رکھتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے وظائف استعمال کرتے ہیں. بے شک وہ اس پر قائم ہیں، دائم ہیں. جو عملی زندگی میں ترقیاں حاصل ہوتی ہیں وہ ان کو اپنے مشائخ کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں، روحانی اور عملی بے زندگی. شک. لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ ایمان میں ہر ایک بر صغیر کا مسلمان چشتی ہے. کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا سبحان بات. اللہ. ایمان اور اسلام میں ہر ایک مسلمان سبحان کا اللہ. وہ چشتی لگائے نہیں لگائے، کسی مسلک سے لیکن تعلق ہے رکھتا چشتی. ہے نہیں رکھتا ہے، وہ ہے ہے چشتی. چشتی. وہی بات. سبحان یہ سبحان میں اللہ. تک کہوں گا. علامہ صاحب نے یہ جو بات کہی ہے بلا شبہ یہ اعتراف ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر بات کہی جا سکتی ہے کہ جتنے مسلمان بر صغیر میں آباد ہیں وہ ہیں تو چشتی. اب کسی بھی سلسلہ طریقت سے ان کو نسبت حاصل ہے، وہ ہیں چشتی، وہ ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت اطہار کے وفادار، ان کے نمک خوار. من مات حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے گیا وہ شہادت کے درجے کو پاتا ہوا. سبحان اللہ. سبحان تو اس اعتبار سے ظاہر ہے سلاسل طریقت میں تو ہے ہی یہی کہ حضور سے محبت، ان سے وفاداری، ان کے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبت اور ان سے وفاداری، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب اور ان کی تعظیم اور ان کا احترام. یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کر ایک ہمارا ایک عقیدہ ڈیولپ کرتی ہیں. الحمدللہ جو لوگ سلاسل طریقت سے وابستہ ہیں وہ اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھتے ہیں. حضرت میں چاہوں گا پروگرام چونکہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، کیا پیغام دیجئے گا آپ ہمارے ناظرین کو کہ ان میں روحانی بالغی بھی پیدا ہو اور تصوف سے بھی محبت پیدا ہو اور بزرگان دین سے بھی ایک خاص ان کا ایک تعلق قائم ہو جائے؟ دیکھیں چونکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے تو یہاں پہ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر تصوف کو، صوفیزم کو کریکلم میں رکھا جائے. ٹھیک ہے. ابتدائی دور سے جیسے کرسچن مشنری سکولز میں، رومن کیتھلکس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلا پیریڈ کرسچنز کے لیے کیٹیکزم کا ہوتا ہے اور نان کرسچنز کے لیے مورل سائنس کا ہوتا ہے اور کرسچنز کے لیے کیٹیکزم کا ہوتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ اسکول میں دیکھیں اسلام 3 طرح سے پھیلا ہے دنیا میں. کچھ جگہوں پہ تلوار سے پھیلا ہے، اسپین ہوا، ایران ہوا، گریس ہوا، روم، اس طرح. دوسرا اسلام پھیلا ہے ٹریڈ کے ذریعے، تجارت کے ذریعے. کیرلا گیا، انڈونیشیا گیا، ملیشیا گیا، یہ ٹریڈ کے ذریعے گیا. اور بر صغیر میں جو اسلام پھیلا ہے وہ اولیاء کاملین کے معرفت پھیلا ہے. تو یہاں پہ جو اسلام ہمیں ورثے میں ملا ہے وہ اولیاء کاملین کی کوشش اور کوائش اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے. تو وہ نصاب میں جو ہے کریکلم میں صوفیزم کو، تصوف کو پڑھانا لازمی ہے بچپن سے ہی، اس کے خمیر میں ڈالا جائے. اس سے گوشہ نرم ہوگا. مدارس میں ہمارے 2 خامیاں آ گئی. سنی مدارس کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں. ایک تو اسلامی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی ہے جو سب میں بڑی بیمانی ہے. دوسرے اس خطے کی زبان اولیاء کاملین، چاہے وہ کشف المحجوب ہو، حضرت علی اجویری داتا گنج، یہ دیگر جتنے بھی اولیاء کاملین کے کتب ہیں تو تمام فارسی میں ہیں. بالکل. فارسی کو ناپید کر دیا مدارس سے. بالکل. وہ صوفیہ کی زبان تھی، وہ تصوف کی زبان تھی. تصوف کو ختم کر دیا، تاریخ کو ختم کر دیا. اہل بیت کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ لوگوں تک نہیں پہنچتے. مولائیت پہ مولویت غالب ہو گئی. جب تک ہم مولائیت، اہل بیت کی محبت، حسنین کریمین کی محبت اور کربلا کو مد نظر نہیں رکھیں گے معاملات کا حل نہیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اچھا حضرت میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ شیخ مبشر عالم صاحب آپ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں، اور آپ کا ظاہر ہے جو دل میں ان کے احترام ہے میں جانتا ہوں، اور آپ کی نظر عنایت اور آپ کے فیض و برکات سے ماشاءاللہ جو لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اس کے حوالے سے جو حسنین کریمین علیہ السلام کے حوالے سے جنہوں نے پانی کی سبیل لگائی اور جو رہنمائی پروگرام کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے چند جملے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اعتبار قائم کر دیں گے. ایک چیز میری رہ گئی تھی، پہلے اس کو کمپلیٹ کر کے پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. دیکھیں ہمارے معاشرے میں علماء اور مشائخ کا بہت بڑا اثر تھا اور رہے گا. چاہے انہیں آپ پیار سے یاد کرو یا گالی دے کے یاد رکھو، ان کے بنا معاشرے کا گزارا نہیں. تو دونوں طرف 2 خامیاں پیدا ہو گئی ہیں. ممبر پہ سے تفریق کی بات ہو رہی ہے علماء دین کی، اور مشائخ جو ہیں انہوں نے کف اللسان کیا ہوا ہے، ہر چیز پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. جائز اور ناجائز بات پہ وہ بولتے نہیں. حق
کا پیغام جو خانقاہوں سے بلند ہوا کرتا تھا وہ واپس جاری اور ساری ہونا چاہیے، اور ممبر پہ سے تفریق ختم ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی مسلک پہ ہوں، جب بات امت کی ہو تو مسلکوں کو بالائے طاق پہ رکھنا چاہیے۔ بہت اچھا۔ یہ تو اب رہی مبشر عالم صاحب کی بات، ہماری تو یہ دعا ہے، چونکہ یہ ہمارے حلقہ ارادت میں ہیں تو ہم تو یہی دعا گو ہے ان کے لیے۔ ہم تو تمام حضور غریب نواز کے آستانے میں تو ہر مذہب و ملت کے لوگ آتے ہیں، ہر ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ اوباما نے بھی چادر پیش کی تھی جب وہ بھجوائی تھی امریکن ایمبیسی کے تھرو، اور تمام حتیٰ کہ جو کٹر پنتھی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے ان کی فیملیز بھی بارگاہ حضور غریب نواز میں آتی ہیں۔ وہ کمپوزٹ کلچر پلورسٹک سوسائٹی کا ایک ایمبلم ہے، تو ہم تو جب سب کے لیے دعا گو ہیں تو یہ تو ہمارے خاص لوگوں میں سے ہیں، تو ہم ان کے لیے تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت میں اضافہ فرمائے۔ جب روحانیت میں اضافہ ہو جائے گا تو پھر سب چیزیں بونی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ ان کے ایمان میں اور روحانیت میں، جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو آٹومیٹکلی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ملک پاکستان کو بھی استقامت عطا فرمائے، اور ہندوستان پاکستان کے مابین تعلقات بہتر ہو، کیونکہ یہاں لوگ اجمیر شریف جانے کے لیے تڑپتے ہیں، والہانہ عقیدت رکھتے ہیں غریب نواز سے، تو لوگ وہاں جائیں آئیں، اور یہاں کے بچوں کو علم نصیب ہو، دینی اور دنیاوی، اور جو اس طرح کا مدارس میں جو ماحول ہے اس میں بھی تبدیلی آئے، اور تصوف کو ایک طرح سے سلیبس میں شامل کیا جائے۔ ہماری تو یہی توقع اور ہم یہی چاہتے ہیں، اور حکومت اس پہ اگر چاہے، اگر تصوف جس دن سے مدارس میں اور اسکولز میں، سیکولر اسکولز میں شامل کر لیا گیا تو 20 سال میں آٹومیٹکلی یہاں کا ماحول بدل۔ یقین بہت اچھی تجویز آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت۔ کیا کہیں گے شیخ صاحب، چونکہ پروگرام کا آخری؟ میں تو یہی عرض کروں گا کہ میں آج بڑا خوش نصیبی اپنے لیے بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ میرے حضرت جو کہ گدی نشین ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے، اور حضرت علامہ کامران چشتی دامت برکاتہ اللہ علیہ جو صاحبزادہ ہیں آپ کے، یہ دونوں تشریف لائیں، تو یہ سمجھ لیں کہ میری پروگرام رہنمائی کے جو اصل میں جو اتنا 8 سال سے یہاں ورک کر رہا ہوں وہ میری محنت کا ثمر ہے۔ یہ آج مجھے میری محنت کا ثمر مل گیا کہ اتنے بڑا دربار، اتنے بڑے میرے حضرت یہاں تشریف لایا، تو انہوں نے سٹیمپ کر دیا پروگرام رہنمائی کو، میٹرو ٹی وی کو سٹیمپ کر دیا کہ یہ تصوف پہ ایمان اور یقین رکھنے والوں کا یہ میٹرو چینل ہے اور یہ میرا پروگرام رہنمائی۔ میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا، دیکھیں اہل بیت کی محبت کسی مسلک کی میراث نہیں ہے، بے شک یہ تمام مسلمانوں کی میراث ہے، بلکہ عالم انسانیت کی میراث ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ہم نسب سے سید ہیں اور مشرب سے چشتی ہیں، تو ہمارا شجرہ نسب بھی اور شجرہ طریقت بھی مولا علی سے ملتا ہے، تو ہم پہ غلبہ تمام خانقاہوں پہ اور ہم پہ مولا علی کا ہے، اور اس کا کسی مسلک سے تعلق نہیں، ہم مسلکوں سے بالاتر ہیں۔ اچھا، آپ کی جو مستقبل کے پلانز ہیں، میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچے کہ تصوف کے حوالے سے اور یہ روحانی جو ایک سفر ہے ماشاءاللہ جو اہل اللہ کے فیض و برکات کے ساتھ چلا آ رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے کچھ پروگرامز ہیں، میں چاہتا ہوں وہ اگر آپ اپنی زبانی بیان کر دیں۔ جی الحمدللہ رئیس بھائی، ہم آگے جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ حضرت کی سرپرستی میں ماشاءاللہ پاکستان میں ایک عظیم الشان جشن غریب نواز منانا چاہ رہے ہیں، واہ، اور انشاءاللہ حضرت کی اپروول ہوگی، آپ کی سرپرستی ہوگی، تو اس میں ٹوٹل تصوف پر ہی گفتگو ہوگی۔ وہ 1 روزہ یا 2 روزہ کا پروگرام ہوگا، تو یہاں تو یہ ہو گیا نا خانقاہوں کے اندر بس قوالی کی اور اپنا رنگ دکھایا اور چلے گئے کہ نہیں جی ہوگی صوفیزم۔ تو صوفیزم جو اصل ہے اس میں علامہ کامران چشتی صاحب کا سحر انگیز بیان ہوگا، اور اس میں تصوف سے تعلق رکھنے والے سندھ بھر کے لوگ کراچی میں ہم پلیٹ فارم پہ جمع کر رہے ہیں۔ اچھی بات، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ قریب پروگرام ہوگا حضرت کی سرپرستی میں، ان کو دوبارہ حضرت کو جو ہے زحمت دیں گے ہم پاکستان آنے کی، اور وہ نشر پار کیا اس کے مد مقابل جو بھی جگہ اویلیبل ہوگی ہمیں، اور ہماری جو انتظامیہ ہے کراچی کی انتظامیہ وہ ہمیں دے گی پرمیشن NOC، تو اس میں ہم پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں تمام مذہب و ملت کے لوگوں کو لے کر، اس میں ہندو بھائی بھی ہوں، سکھ بھائی بھی ہوں، کرسچن بھائی بھی ہوں انشاءاللہ۔ اس میں سکھ بھی ہوں گے، وہ بھی ہمارے رابطے میں، اور ہندو جو کمیونٹی کے لوگ ہیں مختلف پنڈت وہ بھی ہمارے رابطے میں، اور الحمدللہ دیگر مذاہب سے تعلق، حتیٰ کہ پارسی بھی ہمارے رابطے میں، وہ قلیل رہ گئے کراچی میں لیکن ان کو بھی ہم نے رابطے میں کر لیا انشاءاللہ، اور قریب وہ بین آپ نے جب پارسیوں کی بات کری تو جو مری بریوری والے بنڈارا فیملی ہے وہ میرے معتقد ہیں، اجمیر شریف آ چکے ہیں وہ،
واہ واہ واہ. تو وہ ضرور جناب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تمام میں بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے روحانی جو ویلفیئر ٹرسٹ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور اسی طرح لنگر امام حسین جو ہے چلتا رہے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح غریبوں کا بھلا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اور یہ شروع سے سلسلہ جاری ہے کسی نہ کسی کے ذریعے. تو یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا فیض ہے, سمجھ لیں ان کے در کی جب آپ نے خیرات. حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات کہی ہے تو میں جوش ملیح آبادی کا ایک شعر پیش کر دوں. انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. واہ واہ واہ. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سوشل ویلفیئر کا بھی کام چلتا رہے, اور رہنمائی پروگرام بھی اسی طرح جاری و ساری رہے, لوگوں کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہوتا رہے. آمین. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا حضرت علامہ سید کامران چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لائے, حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت پیر سید سرور چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت شکر گزار ہوں. اور شیخ مبشر عالم صاحب کا اس لیے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میٹرو ون ٹی وی کو یہ رونق بخشی آپ نے کہ ایسی نابغہ روزگار شخصیات کو مدعو کیا اور آپ کے کلمات ناظرین تک پہنچائے. ناظرین گرامی, اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے, لیکن اس شعر کے ساتھ کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا, بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.